بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کھجور یا جو میں سے ایک سا غلام، آزاد، مرد، عورت اور مسلمانوں میں سے چھوٹے بڑے سب پر فرض کیا ہے، اور اس کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اس حدیث میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، جسے ہماری عام زبان میں فطرانہ یا فطرہ کہا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا کسی چیز کو فرض کہنا وہ ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو فرض کہہ دے، کیونکہ نبی علیہ السلام وحی کے بغیر نہیں بولا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کی فرض کردہ چیز وہ دراصل اللہ ہی کی فرض کردہ چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ صدقہ فطر فطرانہ کی مقدار، اور وہ ہے 1 سا۔ 1 سا اس وقت یہ پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور جدید وزن کے مطابق کلو گرام کے حساب سے، یعنی 2.5 کلو گرام فی کس کے حساب سے دے دیا جائے، یا 2 کلو گرام 750 گرام، اراؤنڈ 3 کلو کے آس پاس۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے جو معلوم ہو رہا ہے، اور حدیث کے بعض روایات کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر وہ جیسے اس حدیث کے اندر آیا کھجور یا جو، اور اسی طرح سے بعض حدیث کے اندر زبیب، منقع، کشمش، اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور بعض حدیث میں طعام کا لفظ آیا، غلہ۔ تو اس سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر اس اناج اور غلے میں سے دیا جائے گا جو عام طور پر علاقے کے لوگ بطور خوراک اور غذا استعمال کرتے ہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں اناج اور غلہ دینا ہی سنت ہے، اس لیے آج یہ جو قیمت دینے کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، اور جو اناج بطور غذا علاقے میں استعمال ہوتا ہے اسی میں سے 2.5 کلو گرام فی کس کے حساب سے، یا 2 کلو گرام 750 گرام، لگ بھگ 3 کلو کے آس پاس، بطور صدقہ فطر دے۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے صدقہ فطر کے وقت کا علم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا نماز عید کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے دینا یہ اس کا افضل اور بہتر وقت ہے۔ البتہ اگر کوئی شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے بھی دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ بعض صحابہ سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے یا اس کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں، بہت سارے مقاصد اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ 2 بڑے مقصد جو حدیث کے اندر آئے ہیں، پہلا مقصد تو یہ ہے روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی، یہ صدقہ فطر اس کمی اور کوتاہی کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا مقصد، بڑا مقصد یہ بیان ہوا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں جو غریب اور ضرورت مند ہیں وہ کم از کم عید کے موقع پر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو، اور وہ مسلمانوں کی عید کی خوشی کے اندر شریک ہو سکیں۔ تیسرا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جس نے رمضان پانے اور اس میں روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ چند ایک اس کے مقاصد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔